إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيهزم الجمع ويولون الدبر. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جنگ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے حوالے کی گئی تھی اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 8 رمضان المبارک اور بعض روایتوں کے مطابق 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ سے نکل کر کے وادی زفران کے قریب پہنچا. وجہ کیا تھی؟ ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ مکہ سے نکلا ہوا تھا شام تجارت کرنے کے لیے، جب مکہ سے نکلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے کے لیے آپ نکلے، مگر قافلہ جا چکا تھا. مگر جب شام سے ابو سفیان کا یہ قافلہ بھاری بھرکم اونٹ، سونے اور سامانوں سے لدے ہوئے قافلہ وہاں سے نکلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو پکڑنے کے لیے نکلے اور جب وادی زفران میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک بار پھر قافلہ نکل چکا ہے. قافلہ بچ کر کے آگے چلا گیا ہے. اب اس جگہ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس نہیں جانا ہے. اب کہ جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. اب کہ جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. ادھر ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ہمارے قافلے کو پکڑنے کے لیے پورے لشکر کے ساتھ آپ مدینہ سے باہر آ گئے. فوراً ابو سفیان نے مکہ میں خبر بھیجی کہ اے مکہ والوں، جلدی کرو، ہمارے اس قافلے کو بچا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کے تعاقب میں ہیں. یہ خبر مکہ کے اندر جنگل میں آگ
فوراً ابو جہل کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر جرار 1300 افراد پر مشتمل ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے اس قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑا. اور جانتے ہیں 600 زرہیں ہیں, 100 گھوڑے ہیں اور بے شمار اونٹ ہیں. اونٹوں کی تعداد کا صحیح علم نہیں ہے. ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے فوجیوں کو کھلانے کے لیے. اندازہ کرو کتنے اونٹ تھے. یہ قافلہ نکلا اس قافلے کو, ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کے صحابہ کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں, 2 گھوڑے, ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف 2 گھوڑے. اور چلنے کا جو انداز ہے, 3 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو کر کے سفر کر رہے ہیں. انداز دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ تینوں ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے ہیں. اور انداز دیکھیے کیسے سوار ہو رہے ہیں. آج بڑے سے بڑا آدمی بیٹھتا ہے تو اس انداز سے بیٹھتا ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے. اس انداز سے بیٹھتا ہے کہ کبر و نخوت اس کے بیٹھنے سے ظاہر ہوتا ہے اور سامنے والا اسے دیکھ کر کے پریشان رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان زميله يوم بدر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابو لبابة فاذا حانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك فيقول ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے راستے میں تھے, آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری بیٹھ رہے ہیں. رسول اللہ فیضا حانت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقبہ جانتے ہیں, عقبہ مینس باری, نمبر, اور عقبہ مینس گھاٹی, رکاوٹ وغیرہ کے معنی میں آتا ہے. زبر زیر سے کتنا فرق ہو جاتا ہے. رجل کے معنی آدمی اور رجل کے معنی پورا آدمی نکل کر کے صرف پیر رہ جاتا ہے. رجل کے معنی پیر ہوتا ہے. زبر زیر, عربی زبان بھی کتنی شاندار ہے. زبر زیر سے کتنا معنی فرق ہو جاتا ہے, کتنا بدل جاتا ہے. فَإِذَا حَانَتْ عُقْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب پیدل چلنے کی آئی تو ان دونوں اصحاب نے, حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے کہا ارکب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوار ہو کر کے چلیں اور آپ پیدل چلیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں, ہم اللہ کے رسول آپ کی جانب سے پیدل چلیں گے. اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف سے, آپ کی جانب سے پیدل چلیں گے, آپ ہماری جگہ پر بیٹھ جائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا فرمایا, سنو ما انتما باقوى منی, میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں. لوگ حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت و بہادری اور ان کی طاقت کی دہائی دیتے ہیں, ان کی داستان سناتے ہیں کہ ارے خیبر اکھاڑ دیا, یا علی توڑ دشمن کی نلی. نہ جانے کیسے کیسے القاب بولتے ہیں. یہاں دیکھو حضرت علی سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ما انتما باقوى منی, میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں. اور میں کہوں تو شاید یہ بات بے جانا ہو کہ نبی عام انسانوں سے جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, حوصلوں کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اپنے جذبوں کے اعتبار سے دیگر تمام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اور ایمان کے اعتبار سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. پہاڑوں سے بھی زیادہ راسخ ایمان والا, چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ایمان ہوتا ہے نبی کا. اے علی اور اے ابو لبابہ ما انتما باقوى منی, تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. اور آگے آپ نے فرمایا ولا انا باغنى عن الاجر منكما, یہ ہم لوگ پیدل چل رہے ہیں نا, ایک ایک قدم پر ہمیں اجر مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے. تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں سوار ہو کر کے چلوں, تم لوگ پیدل چلو تاکہ
مجھ سے آگے بڑھ جاؤ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس طرح عام انسان اللہ سے اجر کا طالب ہوتا ہے, اللہ سے اجر کا محتاج ہوتا ہے, ہمارا نبی بھی اللہ سے اجر کا محتاج ہوتا ہے. محتاج کوئی سمجھتے ہیں, ہمارا نبی بھی اللہ سے اجر کا محتاج. اجر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مزدوری. اجر کا معنی مزدوری. ہمارا نبی بھی, اور مزدوری کون دیتا ہے؟ مزدوری کا طالب کون ہوتا ہے؟ آقا یا غلام؟ ظاہر ہے کہ غلام مزدوری کا طالب ہوتا ہے. ہمارا نبی اللہ سے اجر کا طالب ہے. آپ فرما رہے ہیں میں تم لوگوں سے زیادہ اجر کا طالب ہوں, یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ اجر دے. یہ خواہش ہونی چاہیے آدمی کو. تو اے لوگوں سنو, تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, اور میں تم دونوں سے زیادہ اللہ سے اجر کا طالب ہوں, مجھے پیدل چلنے دو. یہ انداز ہے رسول اللہ. آج آدمی چھوٹا موٹا نیتا ہو جاتا, آگے پیچھے لاؤ لشکر کے ساتھ چلتا ہے. یہ انداز ہمارے نبی ہے. یہ دیکھو کیسے پیدل چل رہے ہیں, صحابی اونٹ پر بیٹھے ہوئے, قافلہ یہ چل رہا ہے باری باری سوار ہو کر کے. کسی کے ہاتھ میں بعض صحابہ کرام تو ایسے کہ ان کے ہاتھ میں تیر و تلوار تک نہیں ہے, اور ایک صحابی تو ایسے اللہ اکبر کہ لڑ رہے میدان کے اندر, لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا کہ عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ عکاشہ زمین پر ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے, اس کو اٹھا لو. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس لکڑی کو اٹھایا, وہ لکڑی تلوار بن گئی ہے. یہ اس غزوے کے افضل ہونے کی سب سے عظیم الشان دلیل ہے. کوئی ایسا غزوہ نہیں کہ لکڑی اٹھانے سے وہ لکڑی تلوار بن جائے. یہ غزوہ بدر کی فضیلت ہے کہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکڑی اٹھائی, اور اللہ کے معجزے سے, اللہ کی قدرت سے وہ لکڑی تلوار بن گئی, اور اس تلوار کا نام عون رکھا گیا. اور یہ حضرت عکاشہ جب تک زندہ تھے یہ تلوار ان کے پاس موجود تھی. یہ اس غزوے کے افضل ہونے کی عظیم الشان دلیل ہے کہ اس غزوے کے اندر لکڑی تلوار بن گئی ہے. اور جانتے ہیں اس غزوے میں, اس جنگ میں سب سے پہلے کون بھاگا؟ ابلیس, جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا ارے تم لوگ لڑو, میں ہوں نا ساتھ میں, تم لوگ لڑو میں ساتھ میں ہوں. اللہ نے اس کے مکر کو سورہ انفال میں بیان کیا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ نے اس کی پول کھول دی سورہ انفال کے اندر, اس ابلیس کی. جب وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگا تو قریش اور کفار نے کہا وہ حضرات, وہ بڑے میاں کہاں بھاگ رہے ہو؟ ابھی تو مشورہ بڑا اچھا دے رہے تھے کہ لڑو میں ہوں ساتھ میں, پتلی گلی سے کہاں نکل رہے ہو؟ کہنے لگا انی بریء منک, میں تم سب سے بری ہوں. اور سنو انی اری ما لا ترون, میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے. ارے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں, اور جب فرشتے جہاں موجود ہوں وہاں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹک سکتا. جہاں فرشتے موجود ہوں وہاں میرا وجود وہاں قائم نہیں رہ سکتا ہے. آج ہمارے گھروں کی ساری بے چینی, سارے اضطراب اور قلق کا جو سبب ہے کہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا, شیطان ہمارے گھروں میں اپنی آماجگاہ بنا چکے ہیں. ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کا سبب ہی فرشتے نہیں, تصویریں ہیں گھر کے اندر, ٹیلی ویژن ہے, موبائلز ہیں, نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھی جائے. رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. شیطان اپنا گھر بنا کر کے آرام سے رہ رہا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شیطان موت کے منہ میں ڈھکیل کر کے, سولی پر لٹکا کر کے انتہائی سادگی سے چپکے سے نکل لیتا ہے. لڑو مرو کٹو, اور اتنی سادگی سے کہتا ہے انی بریء منک, میں تم سب سے بری ہوں. اور جانتے ہو آگے کیا بولتا ہے؟ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان ابلیس بول رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ, سورہ انفال کو اٹھا کر کے دیکھو. ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہے. آج کا یہ مسلمان اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بتاتا ہے کہ نہیں مسلمان؟ آج پوری مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ. ابھی اثر میں دیکھو
پورے ہفتے مسجد بالکل خالی نظر آئے گی. ہم اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں. ابلیس کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ شدید العقاب, اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. ابلیس کو یہ بات معلوم ہے, لیکن مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ جب مقام وادی زفران میں پہنچا, آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب لڑنا ہی ہے, اللہ کا حکم آ چکا ہے. گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, اس لیے کہ پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کا مقصد لڑنا نہیں تھا, اس قافلے کو پکڑنا تھا. یہ افراق الاستعمار سامراجیت کی چوزے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مسلمانوں کے نبی نے مسلمانوں کو لے کر کے ایک طرح سے لوٹ مار کی ڈکیتی کا ارادہ کیا تھا. دنیا کا کوئی بھی عرف اور انسانیت کے تمام آلات میں بات جائز ہے کہ آدمی اپنے وجود کی بقا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن آج مسلمانوں اپنے گریبانوں میں جھانکو, دیکھو تمہارے خلاف کتنی سازشیں رکھی جا رہی ہیں, مگر مسلمان مرغی کا ٹانگ کھا کر کے, بکرے کی ٹانگ کھا کر کے آرام سے کھا رحمت میں پڑا ہوا ہے. رسول اللہ چاہتے تو چین و سکون سے مدینہ میں رہ سکتے تھے, مگر نہیں, دو مرتبہ آپ نکلے ہیں اپنے وجود کی بقا کے لیے, اپنی ہستی کو, اس امت مسلمہ کی بقا کے لیے آپ دو مرتبہ نکلنے لڑائی کے لیے, اس قافلے کو پکڑنے کے لیے. اور انجامے کا کیا ہوا, آپ قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے, مگر قافلہ دونوں مرتبہ بچ نکلا. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب واپس نہیں جانا ہے, اب ادھر ہی لڑنا ہے, مرو یا تو پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ. اگر اپنا وجود چاہتے ہو تو کچھ کرو, لاہ عمل اپناؤ, منظم طریقے سے منصوبہ بندی اپناؤ. ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے آدمی اپنے وجود کی لڑائی نہیں لڑتا. اور یاد رکھو اس بات کو کہ حق و باطل کا معرکہ, خیر و شر کی لڑائی اور برائی اور بھلائی کی جنگ یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ہمیشہ حق ہی غالب رہا ہے, حق ہی کو ہمیشہ فتح کا سامنا کرنا پڑا ہے. باطل یہ ہمیشہ سرنڈر ہوا ہے. باطل کبھی بھی سر اٹھا کر کے ہوئے زمین پر پلٹ نہیں سکا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فتح اور کامیابی اور کامرانی صرف حق ہی کا مقدر ہے. ہاں عارضی طور پر کبھی کبھار سطح آب پر حباب کی طرح, بلبلوں کی طرح, جس طرح پانی کے اوپر بلبلا تھوڑی دیر کے لیے نمایاں اور ظاہر اور غالب نظر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے, تھوڑی دور چلتا ہے, مگر وہ خود اپنا وجود ختم کر دیتا ہے, خود اپنی آپ موت مر جاتا ہے. ایسے ہی باطل ہمیشہ عارضی طور پر, وقتی طور پر, کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے غالب اور نمایاں رہتا ہے, مگر اس کا مقدر صرف اور صرف شکست ہی ہے, ناکامی کی ناکامی ہے. یہ اور بات ہے کہ اہل حق پر عمل کریں, کتاب و سنت کی راہ پر چلیں تو ایسا ہوگا, ورنہ پھر باطل ہی حکومت کرنے والے ہیں, باطل ہی انہی کے ہاتھ میں لاٹھی و ڈنڈا رہنے والا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, بلکہ اپنے ذہن و دماغ کے پردے سینے پر نوٹ کر لیں, اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں پر اس کو نقش کر لیں کہ فتح و شکست کی, حق و باطل کی اس پوری داستان میں یہ بات واضح ہے کہ فتح اسی وقت نصیب ہوتی ہے, کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب جذبے جنوں بن جائیں. جب جذبے جنوں بن جائیں تب آدمی کو فتح ملتی ہے, تب سماج انقلاب کی راہ پہ چلتا ہے. اور اگر جذبے سرد پڑے رہیں تو پھر کوئی کامیابی, آپ لاکھ جلسہ کر لو, لاکھ ایڈورٹائز کر لو, جلسے کانفرنس اور اس طرح کے پروگرام, کوئی فائدہ نہیں, ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں. عملی میدان میں آؤ, اپنے گھر کی اصلاح کرو, اپنے آل و اولاد کی اصلاح کرو, مسجد میں لے کر کے آؤ, دین و قرآن کی تعلیم سے ان کو آراستہ پیراستہ, تب جا کر کے جذبے بنتے ہیں. اور یہ بات سنو, اگر جذبے جنوں کیسے بنتے وہ بھی سن لو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لما سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بکر فاستشار الناس فاشار علیہ ابو بکر ثم استشارهم فاشار علیہ عمر فسكت فقال رجل من الانصار انما يريدكم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
واللہ لا نقول كما قال بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن والله لو ضربت عباد الابل حتى تبلغ برق الغمام لكنا معك. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد بن اللہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے راستے میں چل رہے ہیں, مقام ظفران میں پہنچے, حالات نے نیا رخ لے لیا, لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا, حالات نے نیا رخ اور نیا موڑ لے لیا ہے. صحابہ پریشان, رسول پریشان, پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ پائے تھے. اب رسول اللہ فاستشار, مشورے کی ضرورت ہے. فاستشار الناس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. دیکھو جذبے جنون کیسے بنتے ہیں, اس کی دلیل دے رہا ہوں میں, اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ. فاستشار الناس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ لیا. فاشار علیہ ابو بکر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. ثم استشارهم, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مشورہ طلب کیا. حضرت عمر نے مشورہ دیا, اے اللہ کے رسول آپ لڑنا چاہتے ہیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اے اللہ کے رسول آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, کچھ بول نہیں رہے ہیں. یہ مہاجر, حضرت ابو بکر مہاجر ہیں, مہاجر بول رہے ہیں. حضرت عمر مہاجر ہیں, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے ہیں, یہ بول رہے ہیں. انصار خاموش ہیں. آپ انصاریوں سے سننا چاہ رہے ہیں کہ انصاری یہ جنہوں نے ہم کو پناہ دی ہے, جنہوں نے ہم کو بلایا ہے, یہ کچھ بولیں, یہ کچھ کہیں. انصاری خاموش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھ کر کے, آپ کی خاموشی دیکھ کر کے, فقال رجل من الانصار, ایک انصاری کھڑا ہوا, کہنے لگا اے انصاریوں سنو, انما یریدکم, اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں, تم کچھ کہو, کرنا کیا ہے, لڑیں یا واپس ہو جائیں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا نقول كما قال بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا. اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جو عرش پر مستوی ہے, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں, ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کی قوم نے, بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھ کر کے انڈے دے رہے ہیں. تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے, بلکہ اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے, اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے, اے اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے, اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا جسم جب تک زندہ ہے, ہمارے جسم میں جب تک جان ہے, آپ کے اوپر خروچ نہیں آ سکتی. کوئی بھی مشرک ہمارے جسم پر روند کر کے ہی آپ تک پہنچ سکتا ہے, ہماری لاش پر سے گزر کر کے ہی کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. یہ جذبے جنوں بن گئے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں, لو ضربت عباد الابل حتى تبلغ برق الغماد, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اونٹوں کے کلیجوں کو برق غماد تک لے جانا چاہیں, جہاں دنیا کی آخری آبادی ہے وہاں تک لے جانا چاہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوکے پیاسے برق غماد دنیا کے آخری کونے میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبے جنوں بن گئے ہیں. تب جا کر کے فتح ملتی ہے قوم کو. اور یہی نہیں, یہ تو حضرت مقداد اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. حضرت سعد ابن عبادہ نے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس بیدی لو امرتنا ان نخوض البحر لخضنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہہ دیں تو اللہ کے رسول ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کہہ دیں تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول ہم آپ کے قول پر, آپ کے حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبے جنوں بنتے ہیں, تب جا کر کے فتح ملتی ہے. یہ جذبے جنوں ہے. شاعر بولتا ہے خرد کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا. خرد عقل دماغ, خرد کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا.
جنوں نے جو کچھ بھی لکھ دیا وہ حرف معتبر بنا. جب جذبے جنوں بنتے ہیں تب قوم کو، سماج کو، جماعت کے اندر انقلاب آتا ہے. ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے صرف خیالی پلاؤ پکانے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. گاجر اور مولی کی طرح دشمن آ کر کے کاٹ کر کے چلے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فتحلل وجهه بالشام. صحابہ کرام کے انصاریوں کے اس جذبے کو جب رسول اللہ نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہے. کتنے خوبصورت رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن تصور کیجئے کأن شقۃ وجهه القمر. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت تشبیہ ہے کہ پوری ذخیرہ احادیث اور ذخیرہ سیرت کی کتابوں میں ایسی تشبیہ نہیں. چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے. کتنے حسین اور خوبصورت رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کیجیے، تصور کیجیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف عطا فرمائے، ان کو دیکھنے کی، ان سے ملاقات کی، ان کی مصاحبت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آپ نے جب انصاریوں کے جذبے کو دیکھا آپ نے فوراً لڑائی کا ارادہ کر لیا کہ اب لڑنا ہی لڑنا ہے، مریں گے یا ماریں گے. آپ نے فوراً اعلان کر دیا آپ قافلہ یہاں سے کوچ کریں. نکلے اور ادھر مشرکین کا حال کیا ہے؟ لشکر جرار 1300 آدمی پر مشتمل آ رہا ہے لینے کے لیے. یہ جب مقام جحفہ میں پہنچا، مدینہ سے قریب مقام جحفہ، جو زائرین معتمرین حج عمرہ کرنے والے ان کی میقات ہے جحفہ، جب یہاں پہ وہ لشکر پہنچا تو اخنس ابن شریح نے کہا ابو جہل سے کہ جو مقصد لے کر کے ہم لوگ آئے ہوئے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، قافلہ تو بچ نکلا ہے، اب آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہے تو یہیں سے ہم لوگ واپس چلتے ہیں. اخنس ابن شریح نے یہ مشورہ دیا ابو جہل کو. ابو جہل نے کہا اچھا اتنا دور سے آئے ہیں واپس چلے گئے، ارے کم سے کم بدر تک تو چلیں، وہاں جا کر کے ہم مستی کریں گے، وہاں جا کر کے ہم ہمارے لیے لوڑیاں ناچیں گی، وہاں جائیں گے ہم شراب پیئیں گے، ہم اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، ڈھول تاشے نگارے بجائیں گے، وہاں ہم عیش اور مستی کریں گے. اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ہمارا روب اور دبدبا قائم رہے گا. مسلمان دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، ہم کتنے طاقتور ہیں، مسلمان ڈر جائیں گے. اخنس ابن شریح نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا. اس آدمی نے 300 لوگوں کو، بنو زہرہ کے قبیلے کے 300 لوگوں کو لے کر کے جحفہ کے مقام سے واپس چلا گیا. اب یہ کافروں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 1000 ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تینوں کو بھیجا دشمن کے لشکر کی خبر لینے کے لیے. لشکر کہاں پہنچا، کہاں آیا، کیا پوزیشن ہے لشکر کی، معائنہ کرنے کے لیے ان تینوں اصحاب کو بھیجا. یہ تینوں گئے اور معائنہ کر رہے ہیں. دشمن کے 2 سکوں کو پکڑ کر کے لے کے چلے آئے. یہ تینوں صحابی دشمن کے سکوں کا مطلب جو پانی پلانے والے لوگ، پانی پلانے والے 2 سکوں کو، 2 لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے چلے آئے. وہ لوگ آئے، ان سے پوچھ تاچھ شروع ہو گئی. دشمن کا لشکر کتنا ہے، کہاں پہنچا؟ انہوں نے کہا کہ دشمن کا لشکر بہت قریب پہنچ چکا، مقام جحفہ سے آگے نکل چکا ہے. تعداد کتنی ہے؟ کہاں تعداد صحیح معلوم نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ اونٹ کتنا کٹتا ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک دن 9 کٹتا ہے، دوسرے دن 10 کٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے قریب ہے. اس کا مطلب کہ ایک اونٹ کو 90 سے 100 لوگ تک کھا جاتے تھے. 90 سے 100 لوگ تک ایک اونٹ کو کھا جاتے تھے. کتنے کھوکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندازہ بالکل صحیح نکلا. آپ نے پوچھا کون کون لوگ آ رہے ہیں، کچھ نام بتاؤ مشرکین کے لشکر کے. ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول اتبا ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ سب کے سب آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخرجت مکہ افلاد کبیرہا، آج مکہ نے اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو نکال کر کے باہر کر دیا ہے. یہ بڑے بڑے نامور لوگ تھے، اتبا، شیبہ، ولید. آپ نے فرمایا ابو لہب کا کیا حال ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول ابو لہب نہیں آیا ہے، وہ اپنے جگہ
کر کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا ہے. اب یہ لشکر آ کر کے میدان بدر کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جس جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, ایک صحابی ہیں حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی. آپ نے فرمایا کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جو یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یہ آپ کی اپنی تدبیر ہے, اپنی رائے ہے, یا پھر وحی الہی ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے؟ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دو ہے, ایک بشر ہے آپ اور دوسرے آپ نبی. اگر مقام بشریت سے آپ بول رہے ہیں تو ہمیں اختیار ہے ہم مانیں یا نہ مانیں, ہمیں اختیار ہے ہم عمل کریں یا نہ کریں. لیکن اگر آپ مقام نبوت سے بول رہے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حکم ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اگر آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو صرف اور صرف سمعنا واطعنا, صرف اور صرف ماننا ہی ماننا ہے, تسلیم ہی تسلیم کرنا ہے, انقیاد ہی انقیاد ہے. چوں چرا کی ٹال مٹول کی اور ادھر ادھر کی ذرہ برابر قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے, صرف ماننا ہی ماننا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ نبوت و رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو, اور اس کی بے شمار ذخیرہ حدیث کے اندر مثالیں موجود ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مشورہ ہے, آپ اپنے رائے سے یہاں پر پاؤ ڈالے ہوئے ہیں یا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں اپنی تدبیر سے اپنی رائے سے یہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں. تو انہوں نے کہا, حباب ابن منذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ کا بڑا تجربہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں اور ادھر جو بدر کے قریب چشمہ ہے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالیں اور اس چشمے کو اپنے قابو میں کر لیں, اپنے قبضے میں کر لیں, اور اس چشمے کے ارد گرد اس کے آس پاس جتنے بھی کنویں ہیں ان تمام کنویں کو بیکار کر دیں. اس طرح دشمن جلد از جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حباب ابن منذر کے اس مشورے کو قبول فرما لیا, پسند آ گیا ان کا یہ مشورہ. اس کا مطلب کہ چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو آدمی کو مشورہ طلب کرنا چاہیے, مشورہ دینا چاہیے, مشورہ سننا چاہیے. اور مشورہ چھوٹا بھی آدمی دے سکتا ہے, بڑا بھی آدمی دے سکتا ہے, لیکن مشورے کو ماننا یہ صرف جو ذمہ دار, جو امیر, جو منتظم ہے, یہ اس کی فائنل اتھارٹی اس کے پاس ہونی چاہیے. لیکن المیہ کیا ہے سماج کا, آج کوئی مشورہ نہیں دیتا, مشورے کو تھوپنا اور ناچنا چاہتا ہے. ارے ہم مشورہ دے رہے, ہماری بات نہیں مانی جا رہی, ہمارا مشورہ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے. مشورہ دے سکتے ہیں, مشورے کا ماننا, اس پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں. یہ فائنل اتھارٹی یہ صرف امیر اور ذمہ دار کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہماری اگلی ملاقات, ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.